आप भी साजिश ऑर्डर दी, हम तमाम एकजुट होकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई ताकत आपके खिलाफ फैसला नहीं करेगी। जिसको आपने कोई सहूलत ही नहीं दी और उसको आप बेरोजगार कर रहे हो कि 52 अरब में हमारे कितने पैसे हैं। जो बुरी शक्ल होता है, ये लोग डाक लेबर बोर्ड की तस्वीर को बुरी शक्ल में पेश करते हैं। डाक लेबर बोर्ड मजदूरों का एक इदारा है। इस पोर्ट के ऑपरेशन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये बनिए की दुकान नहीं है कि आप ताला लगाओ और बंद कर दो। जितने भी हमारे बरात है इस दौरान हमसे एक एक करके छीन लिए गए। मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमें परेशान करने की कोशिश की गई। उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, खुदारा हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं लो। क्या आप लोग चाहते हो कि तुमकी बीच में से मैं 400-500 लोगों को निकाल के बाहर फेंक दूं? उसमें इनको कहा गया कि हमने 3 दिन में जो है इस डाक लेबर बोर्ड को ताला लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो मामलात हो रहे हैं कराची डाक लेबर बोर्ड और उसके 25,000 खानदानों के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ कमेटी की तरफ से हो रहे हैं। हमने चैनलों पे बैठकर अपने दायरे को नंगा नहीं किया, हमने इत्तेफाक किया और फिर भी करेंगे, अपने बच्चों का भी दिफा करेंगे। वफाकी काबीना को कहते हैं कि हमने इतने अरब रुपए कमाए, 54 मिलियन टन कार्गो लोड किया, तो आप कसम खा के उठाओ इस 54 मिलियन के अंदर KDLP के अलावा और टॉली वाले को अलावा कोई ऐसा वर्कर है जो यहाँ वहाँ मौजूद होता है? हमारे वर्कर यहाँ मौजूद है, काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी PCB ने वज़ीर आज़म को फोन करके डाक लेबर बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश की। उस दिन याद रखो, ना मैं बचूंगा ना आप बचोगे। इस्लामाबाद में तमाम लोग आपके लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला वहां भी उनको हार होगी और आज के इस मैदान में भी उसको हार होगी। आपको तस्लीम करना पड़ेगा डाक लेबर बोर्ड के मजदूरों को। गोल्डन की बातें छोड़ो, हमें नहीं चाहिए गोल्डन। ये साजिशें आज से नहीं हो रही है, ये पिछले 2 साल से। और कुछ दोस्त कहते हैं कि ये लोग डरते हैं, हकीकत है हम डरते हैं। हम इसलिए नहीं डरते कि ये किसी को मार देंगे, हम इसलिए डरते हैं कि अल्लाह न करे हमारे 2700 खानदानों का रोजी यहाँ से चला न जाए, तो हमें तो डर लगेगी इस बात की। लेकिन आज तक हिम्मत नहीं छोड़ी, किसी एक पॉइंट पर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क़यादत को किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया। और हम आज भी कहते हैं, चाहे हमारे डिमांड हो या इससे और कोई बड़ी सजा हो, देते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर बार नहीं तो कोई और यूनियन आपसे लेके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इस गलतफहमी में नहीं रहने के लिए चले जाएगा और हमें कोई जल्दी नहीं है ऐसी चीजों की, क्योंकि हमें डाक लेबर बोर्ड और हमारे मजदूर चाहिए। डिमांड हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अगर मेरा अल्लाह ने चाहा। दोस्तों, आज हम इसलिए जमा है कि हम अपने हक छीनने के लिए अपने मजबूर दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम मजदूर हैं, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, लेकिन खुदा हमारे साथ भी ना करे। ये पैगाम कही जाएगी, पूरी दुनिया में फैलेगी कि मजदूर अपने हक के लिए बैठे हैं। और आप हिम्मत नहीं हारना, ये मैं आपको बता दूं। अगर हिम्मत हारा तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए कि सबसे ज्यादा तकलीफ आप तमाम मजदूरों को हुई है, हमें एहसास है और होता है। लेकिन अगर इस इदारे को और इस रोजी को बचाने के लिए मैं समझता हूँ इससे और भी तकलीफ आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम बर्दाश्त करेंगे तमाम मजदूर। वरना 2 साल हो गए ये सिलसिला चल रहा है, ये आपकी जद्दोजहद की वजह से बचा हुआ है। ये कोई चोरी जद्दोजहद नहीं है जिस मैदान में बैठे हैं, ये दुनिया की ये मैसेज है। तो मेरे दोस्तों, हम इंशाअल्लाह जब तक डाक लेबर बोर्ड और मजदूरों के हक में फैसला नहीं आते, हम एहतिजाज से भी गुरेज नहीं करेंगे, हम किसी ऐसी इक़दाम से भी गुरेज नहीं करेंगे जो हमारे लिए न करना हो। लेकिन सबसे पहले दुनिया का रूल है एहतिजाज।
ہم احتجاج کرتے رہیں گے, ہم سوئیں گے نہیں انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ تو ہم ہفتہ بعد آئے, اگر میں 3 دن بعد بھی آپ کو بلاؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے یہاں پہنچو گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہنچیں گے تو وہ ہاتھ اٹھاؤ, اس لیے کہ ہمارا روزی یہاں سے وابستہ ہے. یہ تو 2 گھنٹے کی ہے, یہ اگر سفر 12 مہینے تک چلے تو ہم کریں گے. اس میں تو ہمارا اتفاق ہے تمام مزدوروں کا, تمام لیڈروں کا, تمام یونین والوں کا کہ اس ادارے کے خلاف جب بھی سازش ہوگی ہم تمام ایک موٹی ہو کے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. لڑیں گے نا انشاءاللہ, کوئی طاقت آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی. تو دوستو, ان کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات اپنی زندگی کے لیے اور اپنی حیثیت کے لیے, یہ بات یہاں ختم ہو گئی کہ احتجاج آج ختم نہیں ہے, ہم پھر بھی آئیں گے اور پھر بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ لوگ اس سے بھرپور تعداد میں آؤ گے, کیونکہ آج ہمارے بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے اجتماع میں ہیں, تو وہ بھی ہمارے لیے دعا گو رہیں گے اور ہمارے لیے وہ بھی کامیابی کے اسباب بنیں گے. تو دوستو, اب مجھے صرف ایک بات بتاؤ, لیکن اگر میرے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھایا تو یہ میرا سامنے نہیں ہے, اس میرے رب کے سامنے ہوگا. اگر تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے تو وہ بھی اللہ آپ کو دیکھیں گے اور اس کا اللہ آپ سے سوال پوچھے گا. آپ مجھے یہ بتاؤ تمام مزدور, کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ تم کی بیچ میں سے میں 400-500 لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دوں؟ چاہتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو, نہیں چاہتے ہو. تو دوستو, آج تک جو لفظ میں نے آپ کے لیے بولا اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا, میرے ٹیم سے بھی پوچھے گا. ضرور کئی بار یہ مطالبہ ہو چکا ہے ڈاک لیبر بورڈ میں بھرتیوں کے حوالے سے, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو ننگا نہیں کیا, ہم نے چینلوں پہ بیٹھ کر اپنے ادارے کو ننگا نہیں کیا, ہم نے دفاع کیا اور پھر بھی کریں گے, اپنے بچوں کا بھی دفاع کریں گے. یہ ضرور مطالبہ تھا, لیکن یہ میں ہمیشہ نہیں ہونے دوں گا. لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ میرے کچھ ورکر شاید سنتے ہوں گے میرے ذات کی وجہ سے کہ مجھ سے وہ خلافت رکھتے ہیں, رات کو ان بچوں کے باپوں کے پاس جاتے ہیں. کیا فکر نہ کرو, تمہارے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اس کے عادت کو ہٹانا ہوگا. وہی لوگ صبح کر مزدوروں کے بیچ میں بولتا ہے, ان لوگوں کے بیچ میں جہاں پر ہمارے بچے نہیں ہوتے, کہ یہ جنگ ڈاک لیبر بورڈ اور ڈاک لیبر بورڈ کی مزدوروں کی نہیں ہے, یہ جنگ 700 ورکر جو جونیئر رجسٹر ہے ان کے مقابل میں ہے. اور یہ صدر صاحب ہمارے ڈاک لیبر بورڈ پر اور ہمارے مزدوروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان صدر کو ہٹانا ہوگا. تو وہ میرا بھائی رات کے اس کے باپ سے مدد مانگتے ہو اور صبح ورکروں کے بیچ میں بیٹھ کر پھر ان کے خلاف بات کرتے ہو. تو میں تمام مزدوروں کو اپنے طرف سے ایک بات بولتا ہوں, تم لوگ جتنے آؤ, 4 گروہوں کے لوگ ہو, تمہیں تمہاری ماں کی دودھ کی قسم, تمہیں تمہاری ماں کی دودھ کی قسم, 4 گروہوں کے مزدوروں, تمہیں تمہاری ماں کی دودھ کی قسم. آج ہم احتجاج پر ہے, آپ چلے جائے 4 گروہوں میں, لیکن فیصلہ کرو گے اللہ کے سامنے کہ اگر صحیح ڈاک لیبر بورڈ کو بچانے کے لیے ان بچوں کی وجہ سے یا قربانیاں ہم سے لے رہے کہ ڈاک لیبر بورڈ کو اگر ہم بچے نکالیں گے تو ڈاک لیبر بورڈ بچ جائے گا, لیکن یہ صدر ان بچوں کو بچانے کے لیے ڈاک لیبر بورڈ اور ہمارے سینئر کی قربانی دے رہا ہے. تو تمہیں میں نے ماں کی دودھ کی قسم دی ہے, سب متفق ہو جاؤ اور مجھے بھی میرے ماں کی دودھ کی قسم, اگر میں نے آپ کے فیصلے کے بیچ میں 5 منٹ تاخیر کر دی یہیں پہ چھوڑ کے چلے جاؤں گا. لیکن پھر اپنے اس بھائی کو کہنا چاہتا ہوں, تم کیا تمہارا باپ کے ساتھ آئے گا تو
میں ایک بچے کو باہر نکلنے نہیں دوں گا بغیر صدارت کے. یہ تمہاری بھول ہے کہ تم ہمارے بیچ میں بھڑکے دلاتے ہو. الیکشن 30 جنوری کو چیلنج ہوگا اور 2 مہینے 1.5 مہینے لگیں گے. تو ہم کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دن نصیب کرے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ ہم مارچ میں ریفرینڈم میں جائیں گے. تو یہ تمہارے دل میں جس کو حق ہے ووٹ کا دینے کا, تو پھر تمہارے اوپر تمہارا رشتہ حرام ہے اگر تم لوگوں نے غلط فیصلہ کیا. چاہے وہ میرا خلاف چلے جائے وہ آپ کا فیصلہ ہوگا, لیکن اس میں ٹائم پڑا ہوا ہے. آج مجھے ایک موٹی ہونے کی ضرورت ہے, مجھے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں ہٹ جاؤں تو 5 منٹ فیصلہ میں رکاوٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی, لیکن کسی کا منشا بھی پورا ہونے نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. الیکشن کا حق تمہارا ہے, ووٹ کا حق تمہارا ہے جس کو دینے, لیکن کسی کی سوداتی نہیں. ہاں یہ بھی میرے خلاف ہو رہا ہے کہ ڈاک لیبر بورڈ میں میڈیکل کے جتنے اخراجات ہیں ان کی لاسٹ ڈیمانڈ میں جو ریٹائر لوگ ہیں ان کو میڈیسن دینا. کچھ لوگ 50-60 ہزار روپے کا کرتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, ان کا نصیب ہے, لیکن ہم نے اچھی نیت سیکھی ہے. اللہ کرے کہ یہ قائم دائم رہے, وہ بھی انشاءاللہ قائم دائم رہے گا, کیونکہ ہم نے بدنیتی سے نہیں کیے. جو لوگ اگر بدنیتی سے استعمال کرتے تو اللہ ان کو پکڑ لے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ گروپوں میں آپ کو یہ حق ہے میرے خلاف بات کرنا, لیکن یا ادارے کے خلاف یا میرے مزدور کے خلاف. ایسا نہ ہو کہ میں محفل میں بیٹھ کر ایک بندے کو کہوں کہ اٹھو یہاں سے, ورنہ ہمت ہے تو میدان میں آ جاؤ لڑو. مارسی کیوں لوگ لاتے ہو؟ کارادر سلائیں گے, جماعت خانے سلائیں گے, آپ وقت بن کے سامنے آ جاؤ اور اس مزدور کا فیصلہ سنو گے. اللہ کرے کہ تمہارا حق میں دے دے, لیکن یہ وہ ٹائم نہیں ہے. اس کا ٹائم آ جائے گا تمام دنیا کو کہہ دے گی کہ اٹھو الیکشن لڑنا ہے. تو دوستو, میں نے جو بات آپ لوگوں کو کی یہ تمہارے اوپر ہے کہ 4 گروہوں میں کل سے لگ جاؤ. اگر تم لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم سعید کو اس وجہ سے ہٹا رہے کہ یہ بچوں کو نہیں نکال رہے یا یہ میڈیکل میں ان لوگوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں جو ریٹائر ہے, تو مجھے یہ فیصلہ 5 منٹ کے اندر اندر قبول ہوگا انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا. لیکن آج ہم الحمدللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. اگر ان میں سے 50 لوگ بات کرو تو کتنے کم ہو جاؤ گے. یہ میرے لیے نہیں, یہ آنے والی شخص کے لیے میں کر رہا ہوں. وہ کیا کرے گا؟ شام کو باپ سے ووٹ مانگتے ہو اور صبح ان کے بچے کے خلاف بات کرتا ہوں. میں آج کی دن کی بات کر رہا ہوں, پہلوان زمانہ چھوڑ دو. یہ وہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے, تہواریں بھی کام رکھتی ہے. اللہ کے بندے, تم بچوں کے خلاف ان کی محفل میں بات کرتے ہو. ایک گروپ اور ہے, جب آپ کو بات کریں گے وہ یہ ضرور کہے گا کہ اندر کچھ اور بات ہے, باہر کچھ اور بات ہے. تو ہمارے پاس تو تمام لیڈران انشاءاللہ اندر بھی موجود ہوتے, باہر بھی موجود ہوتے. یہ اندر پھر کون سی بات ہے؟ تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جونیئر کھڑا ہوتے, بولتا نہیں کسی کو سمجھ نہیں آئے گا یہ چیز. لیکن جب وہ نہیں ہوتے کہتے یہ جونیئروں کا جنگ ہے, صدر صاحب نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. آپ تمام مزدور, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مشقت برداشت کرنے کے بعد اگر میں آپ سے یا جھوٹ بولوں یا کوئی غلط بیانی کروں تو پھر تو میرا نہ اللہ ہے, نہ میرا انسانیت ہے, نہ کوئی ماں کا دودھ ہے, نہ باپ کا خون ہے. پھر تو ہم ایک فضول چیز ہے. لیکن یہ یاد رکھو, ہماری جنگ آج تک جو مسلط ہے یہ کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہے. یہ ڈاک لیبر بورڈ اور ڈاک لیبر بورڈ کے مزدوروں کے خلاف ہے. یہ پچھلے 1.5 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے جب بھی ہم پھر اس کے لیے لوگوں کو بلائیں گے تو اس سے ہم 2 چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے اس ادارے کے خاطر, اس مزدوروں کے خاطر. اور اگر ہم ڈرتے تو 1.5 سال پھر فیصلہ کر چکا ہوتا, لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اس لیے
کہ کسی کے پاس فوج نہیں ہوتے. مجھے الحمدللہ ایسا قوم ایسا مزدور ہمیں دیے جس کی باپ کی کہانیاں اٹھاؤ, جس کی دادا کی کہانیاں اٹھاؤ, سارے خون پسینے سے بھرا ہوا ہے. تو میں کس نسل کا ہوں کہ ان کے خلاف فیصلہ کروں؟ بالکل مطمئن رہے. یہ آج جو آپ جمع ہے, یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تکلیف اٹھائی. یہ تکلیف نہیں ہے, یہ تکلیف بار بار اٹھاؤ. ورنہ حال ہی میں کیا ہوا اسلام آباد میں پی آئی اے کے خلاف. اور جب ٹینڈر ختم ہو گیا, اعلان ہو گیا کہ 1 سال تک ہم ورکروں کو نہیں نکالیں گے, تو 1 سال بعد یہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو آپ لوگ جاگتے رہو. ووٹ کے لیے نہیں, ووٹ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں, آپ لوگوں کی زندگی میں خوشی کے ساتھ آ جائے. آپ اپنا حق کا پیسہ استعمال کریں, اس پہ ہم کیا ناراض ہوں گے؟ کوئی اور ناراض ہوں گے. لیکن ان ٹائم تک تمام لوگ جیسے یونین, ہم ہر سٹیج پر, ہر فورم پر متحد ہیں. آپ لوگ بھی متحد رہو, اپنے آپ کو الگ مت کرو. یہ گروپوں موپوں والے چکروں سے باہر آ جاؤ, کیونکہ پھر ہم بھی پچھتائیں گے اور آپ بھی پچھتائیں گے. اگر جدوجہد کرنے کے بعد اگر تمہیں موت نصیب ہوتی ہے تو اس مزدوری کے لیے ان کو شہادت کیا جاتا کہتے ہیں. اور اگر آپ گھر میں لیٹے اس بنیاد پر کہ وہاں جدوجہد ہو رہا ہے اور میں بچ جاؤں گا, وہاں اگر آپ مر گئے تو آپ کو کیا بولے گا لوگ؟ وہ گھر والے بھی ہنسیں گے تمہارے اوپر کہ تم روزی کے لیے نہیں نکل سکتے ہو. کوئی پریشان ہونے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. مشقت ضرور برداشت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے ادارے کے لیے پھر بھی کریں گے. لیکن کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم ڈاک لیبر بورڈ اور مزدوروں کے خلاف کوئی ایکشن لے لیں گے. کوئی بھی نہیں ہوگا. تو دوستو, میں آپ کو ایک بار پھر باور کرا دوں کہ یہ آج جو ہم بیٹھے ہیں یہ آپ کی زندگی مستقبل کی ضمانت ہے. آپ سے یہ دعا ہے, یہی امید ہے کہ ہم اگلے ہفتے جب بلائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ آؤ گے, لڑیں گے اپنے ادارے کے لیے, اپنے روزی کے لیے لڑیں گے. تو یار آپ کے خلاف کون فیصلہ کر سکتے؟ تو دوستو, ایک میں نے آج ایک میسج دیکھیے کہ ورکر یونین ورکر یونین کے چیئرمین صاحب نے میرے خیال سے شیئر کیے کہ ہم یہاں بھوک ہڑتال پہ بیٹھیں گے. مجھے ایک بھوک ہڑتال کا نام نہیں آتا, ایک بابو لال ہے کیا منہ میں دیتے, وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. اکثر ہمارا سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھائی والا سیکرٹری کہ ہمیں خیمہ کمیٹی نے بابو لال دیا, پتہ نہیں کیا چیز دیا, لولی پوپ. یہاں اگر بھوک ہڑتال پر ہمارے یونین نے اعلان کیا تو ان کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ ہم ڈاک لیبر بورڈ اور ڈاک لیبر بورڈ کے مزدوروں کے خلاف کام نہیں ہونے دیں گے. یہ مجھے یقین ہے ان کی ذات پر, ان کے جذبے پر. تو میں بے حیثیت سی وی اے مکمل ان کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں. اور میں نے یہ بھی سنا کہ چیئرمین صاحب خود بیٹھیں گے, ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو سعید کا اعلان ہے, جب تک حسین بادشاہ بیٹھا ہوگا سعید ان کے ساتھ بیٹھا رہے گا, کیونکہ ہمارے جدوجہد ذات کے لیے نہیں ہے. وہ کبھی آئے گا ووٹوں کا معاملہ اس ادارے کے لیے, مزدوروں کے لیے. اور اس دن جتنا چٹائیاں ہے, تم ٹینٹ ہے, جو بھی ہے, یہ خرچہ بھی سی بی اے کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ مزدوروں کا پیسہ آپ کے اوپر ہم نے لگانا ہے. لیکن اس میں آپ تمام مزدوروں نے آنا ہے, کوئی ایک دن کا نہیں ہوگا. کیونکہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو یہ تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ ہر میدان پہ حاضر رہے. یہ مت سوچنا کہ یہ چلے جائے گا کام ہم سب کا ہو جائے گا, نہیں. یہ سوچنا کہ میں جاؤں گا تو کام ہو جائے گا. تو ان کے لیے میرا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم نے جیسا آج کا یہ پروگرام کامیاب کیا, پچھلے ہفتے کیا تھا, ہم اس دھرنے کو, اس بھوک ہڑتال کو بھی انشاءاللہ کامیاب کریں گے اور معنی خیز کریں گے, اور اپنے مفاد میں, ادارے کے مفاد میں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم فیصلہ کن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی سنو کہ اگر اس دھرنے, اس بھوک ہڑتال کی وجہ سے فیصلہ آتا ہے کہ ڈاک لیبر ووٹ بھی ہے اور مزدور بھی رہے گا, لیکن جنگ دو بندوں کا ہے.
یہ भूख हड़ताल हुसैन बाचा साहब ने बनाई है, CBI का सदर सईद है, लेकिन टोपी एक है, अभी किसको सर पे रखना होगा। लेकिन ये टोपी अगर हुसैन बाचा के सर पर आ जाए तो डाक लेबर बोर्ड भी बच जाएगा और मजदूर भी। तो मुझे फिर अपनी माँ की दूध की कसम है कि मैं 2 मिनट जाया करूं टोपी को उसके सर पे रखने के लिए, वो हमारा कायद होगा। क्योंकि हमें कायदे की जरूरत नहीं है, हमें इदारे और मजदूरों की जरूरत है, चाहे सदर मैं हूं या कोई और हो। तो मेरे दिल में ये इंशाल्लाह छोटी वो भी नहीं है। अब दिल खोल के आप लोगों से ये वादा करता हूं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम इदारे की बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपस में उलझने की नहीं, हम न उलझेंगे। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं उनको खिलाफ भी और हमारे, लेकिन न वो कामयाब होने देंगे, न हमारे पास जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह सुलझे हुए लोग हैं, न वो कामयाब होने देंगे। हर वो साजिश जो डाक लेबर बोर्ड और डाक लेबर बोर्ड की मजदूर के खिलाफ हो, हम उस बंदे के साथ देंगे। तमाम मजदूर, चाहे वो मैं हूं या हुसैन बाचा हो या रज़ाक मेमन हो या अफसर खान हो या हमीदू हो, जो डाक लेबर बोर्ड के लिए बोलेगा और इन मजदूरों के लिए बोलेगा, इंशाल्लाह हम सब उनको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज का एहतजाज हम तकमील तक पहुंचने की ऐलान करते हैं। वर्दी यहाँ 2-3 मिनट बाद शुरू हो जाएगी। वाफ वाले आराम से चले जाओ, इंशाल्लाह आपको आधा घंटे से पौने घंटे का टाइम मिल जाएगा। मजदूर मजदूर दुश्मन, मजदूर दुश्मन, मजदूर दुश्मन मुर्दाबाद। साथियों, जो आज के हालात चल रहे हैं, जो इस बोर्ड मीटिंग के अंदर जो मामला, मैं बैठा हुआ था बोर्ड मीटिंग के अंदर, चूंकि कायमा कमेटी ने एक कमेटी बनाई हुई थी, उस कमेटी का मैं हिस्सा था, तो सामने वाले अफसरान भी उस मीटिंग में मौजूद थे। इस वजह से मुझे भी मेरी CBI ने, मेरे सदर साहब ने, मेरे सेक्रेटरी साहब ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे बिठाया। तो जो बातें मैंने सुनी, बहुत से लोग अगर मुझसे भी ज्यादा कमजोर दिल के होते तो हो सकता है उनका हार्ट अटैक हो जाए। जब चेयरमैन साहब हमारे टेबल बजा कर ये बात करते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास ये टाइम नहीं है, लिहाजा आपके पास सिर्फ चंद दिन है, तो मैंने उनसे कहा कि सर हम जानते हैं कि आपने 30 दिसंबर का टाइम मुकर्रर किया हुआ है कराची डाक लेबर बोर्ड के लिए। बोलते नहीं, उससे बहुत जल्दी ये बंद हो जाएगा। हमने उनसे बहुत आर्गुमेंट की, हमने सवालात किए कि टास्क फोर्स बड़ी है या फिर कायमा कमेटी बड़ी है। तो चेयरमैन साहब गुस्सा हो गए, इन्होंने कहा, एक्सो साहब ने हमारे कहा, हम उनकी निहायत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि आप बोर्ड के मेंबर नहीं है, हमने आपको फिर भी बिठाया हुआ है, तो आप जरा एहतराम से बात करें। तो मैंने कहा सर, मैंने सवाल पूछा है टास्क फोर्स बड़ी है या फिर कौमी असेंबली की बनाई हुई स्टीयरिंग कमेटी बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि कायमा कमेटी बड़ी है, लेकिन कायमा कमेटी पॉलिसी तय नहीं कर सकती, पॉलिसी काबीना तय कर सकती है। तो मैंने बोला काबीना करे, काबीना को किसने मना किया है? काबीना करे, अपनी पॉलिसी लाए कौमी असेंबली के अंदर। जब 1974 के अंदर एक्ट के तहत भुट्टो साहब, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस निशानी को एक्ट के जरिए मंजूर करके पास करवाया और ये खूबसूरत निजाम कायम किया। अगर आप इस निजाम के खिलाफ हो तो लाओ कौमी असेंबली के अंदर, अगर आपकी अक्सरियत, आप इसको पास करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गैर कानूनी तरीके से और ये जो यूटिलिटी अलाउंस वाला तरीका है, ये करके फिर बाद में जब पता चला तो ठीक है, काबीना के एजेंडे के अंदर ये बातें आई हैं, कौमी असेंबली के एजेंडे के अंदर 2 बार ये बात KDLB के हवाले से आई और निकाली जा चुकी है, जिसके सबूत भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि वफाकी काबीना अपनी जगह पे, टास्क फोर्स अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पर जो मामलात हो रहे हैं हमारे साथ, खासकर कराची डाक लेबर बोर्ड और उसके 25,000 खानदानों के खिलाफ जो मामलात हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ KPD की तरफ से हो रहे हैं। KPD जो मिसगाइड कर रही है, मिनिस्ट्री को मिसगाइड कर रही है, टास्क फोर्स को मिसगाइड कर रही है, वो ये समझ रही है कि सारी की सारी आमदनी जो 52% शिपिंग एजेंट देता है, 18% प्लस वेजेस इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस हमें अदा करती है, और ये जो 30% सेस जो सिर्फ हमें देते हैं, उसके एवज भी ये बहुत कुछ बचाते हैं। वो सारे का सारा
جو آمدنی ہے ہماری سیونگ میں چلی جائے, ہماری بچت میں چلی جائے. تو ہم نے یہ بات بھی میٹنگ کے اندر کی کہ آپ کے اوپر جو پیسے چڑھے ہوئے ہیں, آپ جو کہتے ہو کہ 52 ارب روپے ہم نے اس سال کمائے, تو آپ یہ بتائیں کہ 52 ارب میں ہمارے کتنے پیسے ہیں, ہمارے مزدوروں کے پیسے کتنے ہیں. آپ KPD کے لوگ بگلے بجاتے ہیں, چند افسران بگلے بجاتے ہیں, وفاقی کابینہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ارب روپے کمائے. آپ نے ابھی اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 54 ملین ٹن کارگو لوڈ کیا. تو آپ قسم کھا کے اٹھاؤ, اس 54 ملین کے اندر KDLP کے علاوہ اور ٹرالی والے کو علاوہ کوئی ایسا ورکر ہے جو یہ وہاں موجود ہوتا ہے؟ بتاؤ. جب نہیں ہوتا تو بونس کا سب سے زیادہ حق کراچی ڈاک لیبر بورڈ کے مزدوروں کو تھا. آپ نے منسٹری کو وہ بونس دیے, آپ نے منسٹری کے ان افسران کو بونس دیے, لیکن کراچی ڈاک لیبر بورڈ کا وہ شہید مزدور جو کام کے دوران جہاز کے اوپر شہید ہو کر اپنے بچوں کو لاوارث کر کے چلا گیا, آپ نے ان کے بچوں کو بونس دینا بھی گوارا نہ سمجھا. بونس تو دور کی بات ہے, آپ نے اس کی بیوہ کا میڈیکل بند کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موجودہ CBA اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اللہ پاک کی مدد سے وہ میڈیکل دوبارہ بحال کروائی. ابھی اس بورڈ میٹنگ کے اندر پالیسی دیکھیں, پالیسی آپ یہ باتیں دھیان سے سننا, پالیسی دیکھیں کہ اس بورڈ میٹنگ کے اندر جو بھی لاسٹ ہوئی آخری, یہ ہمارے نئے چیئرمین صاحب کی پہلی میٹنگ تھی, ہمارے 107 کی پہلی میٹنگ تھی. اس کے اندر بریگیڈیئر یونس صاحب بھی موجود تھے, میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی ذہانت کو, بریگیڈیئر یونس صاحب کی, وہ بھی موجود تھے اور وہ بات کو سمجھ بھی رہے تھے. جب بات اندر چلی تو سب سے پہلے ہمارے ایک اسٹاف کے ساتھی کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی, یہ بات نوٹ کرنا, 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی. اس کے بعد ضیاء الدین کی ایگریمنٹ کو تسلیم کیا گیا, یہ جو نئی والی نہیں, پرانی والی جو لیاقت کے ریٹ کے اوپر ہوگی, وہ نہیں جس کے اندر کروڑوں روپے لٹائے گئے تھے, وہ ایگریمنٹ نہیں, اس کے اوپر دستخط ہے کمیٹی کے. اچھا, اس کے بعد بہت سے ایسے معاملات ہوئے, اس کے اندر ریٹائر والوں کو پیسے دینے کا وعدہ کیا گیا, اس کے اندر ڈیتھ کیس کا دیا گیا, اس کے اندر انفٹ والوں کو پیسے دینے کی بات کی گئی 3-4 مہینوں کے اندر. یہ ساری باتیں طے کر کے آخری میں پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کے پاس صرف 3 دن ہے. کیا یہ لطیفہ نہیں تھا؟ کیا یہ جوک نہیں تھا کہ ایک طرف آپ 6-6 مہینے کی ایکسٹینشن دینے کی بات کرتے ہو, آپ 2-2 سال 3-3 سال ایگریمنٹ کرنے کی بات کرتے ہو, اور لاسٹ میں آ کے آپ بولتے ہو کہ آپ کے پاس صرف 3 دن ہے. تو یہ 3 دن یا 3 سال یا 3000 سال, یہ صرف اس اللہ کی ذات کے ہاتھ کے اندر ہے. کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کراچی ڈاک لیبر بورڈ کے مزدوروں سے ان کا روزگار چھینے. دوسری بات کہ جنہوں نے ایگریمنٹ کی, جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کی, وہ KPD کے افسران, ہم نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, وہ KPD کے افسران, ٹریفک مینیجر جاوید میمن صاحب, وہ جب نوکری کے اندر بھی ان کے 2-3-4 مہینے باقی تھے, میری ٹیم اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جب ہمیں کسی ادارے کے اندر بلایا گیا تو میں نے وہاں بھی کہا کہ سر یہ ان کے اوپر نظر رکھنا, یہاں سے ریٹائر ہو کے یہ KGTL کے اندر اعلیٰ نوکری حاصل کریں گے. خدا کی قسم وہی بات ہوئی, جاوید میمن کو لائسنس دیا گیا ان لیگل طریقے سے, پھر بعد میں اس کو لیگلائز کیا گیا. وہ لائسنس دیا گیا کس چیز کا؟ اسٹیڈور کا, کہ تم اسٹیڈورنگ کرو. فی جہاز 1 لاکھ روپیہ, فی جہاز 1 لاکھ روپیہ اس کو گھر بیٹھے مل رہے ہیں. تو یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے لیے اپنے مفادات دیکھتے ہو, اور یہاں بچوں کی, اپنے جو ڈاک لیبر بورڈ کے بچے ہیں جو عزت کے ساتھ محنت کر کے پسینہ بہا کر اپنی روزی کما رہے ہیں, تم اس روزی کے دشمن بن رہے ہو. ان کی روزی کے اوپر لات مار کے آرام سے کسی اور لوگوں کو بھرتی کرنے کے چکر میں ہو. آپ ایمانداری سے بولو کہ آج کراچی شہر کے اندر کوئی ریڑھی کا ٹھیا آسانی سے چھوڑے گا؟ آواز نکالو نا, کیوں ڈرتے ہو؟ کوئی آسانی سے ریڑھی کا ٹھیا بھی نہیں چھوڑے گا. تو ہم اپنے آبا و اجداد کی یہ نشانی کیسے چھوڑیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. دوسرے افسر کی بات سنو, KPD کے جو دوسرے افسر ہیں, راغب الحسن صاحب جو پلاننگ کے جنرل مینیجر تھے جب یہ ایگریمنٹ ہو رہی تھی, آج وہ اس وقت, آج کے دن وہ KGTL کے اندر جنرل مینیجر کی سیٹ کے اوپر تعینات ہے, لاکھوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں. کیا اس طریقے سے ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن کہ خود کو پہلے مضبوط کرو اور لوگوں کے
गले काटो, वर्करों को बेरोजगार करो। आप पूरी कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लो कि 1990 से ये प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ है। जो इदारे प्राइवेट हो चुके हैं, आज उनकी हालत देखो। जो आपने प्राइवेट किए, आज उनकी हालत देख लो। वो पहले से भी बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। आप मुल्क बेच रहे हो, आप सड़कें बेच रहे हो, आप नीलामी कर रहे हो, आप अपने लोगों को। इससे अच्छा तो चाइना है, इससे अच्छी पॉलिसी तो चीन की पॉलिसी है। मैं वफाकी गवर्नमेंट से मुखातिब हूँ, आपसे अच्छी तो चीन की पॉलिसी है, जो अपने कैदियों को भी यहाँ ला के काम दे रहा है। आपके कैदियों को यहाँ पे ला के काम दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। आप अपने मेहनत कश लोगों को, जिनके रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, जो सिक्योरिटी की जमानत है, जो इस पोर्ट के अंदर पोर्ट को सिक्योर करने के जामिन है, आप उनको बेरोजगार करके आप सिर्फ यहाँ ना सिक्योरिटी के खदशात पैदा कर रहे हो, बल्कि बहुत बड़ी तादाद बेरोजगारी की आप ये कर रहे हो। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, हमें ये कह रहे हैं कि ये इदारे कर रहे हैं, ये इदारों को बदनाम कर रहे हैं। इसमें इदारे, मैं सलाम पेश करता हूँ इदारों को, इदारों के उन अफसरान को सलाम पेश करता हूँ जो आज तक हमारे साथ ऑन बोर्ड है। और जो कुछ कर रही है केपीटी कर रही है, केपीटी के चंद अफसरान कर रहे हैं अपने रोजगार को मुस्तहकम करने के लिए, अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए। ये सारी साजिश रचाई जा रही है। हम किसी सोचा, मैंने जो भी रज़ाक भाई ने बात की कि हम 3 घंटे में मीटिंग चली, इस 3 घंटे के अंदर हमने सवाल किया इनसे कि आप बार बार बात कर रहे हो कि भी हमें हर 2 घंटे के बाद फोन आते हैं। तो मैंने बोला अगर राइटिंग के अंदर कोई चीज है तो आप दिखा दो। तो उन्होंने कहा राइटिंग में हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। तो मैंने बोला हमारी चीजें तो सारी चीज आपके पास राइटिंग के अंदर है, आपके पास वफाकी हुकूमत से जो भी मामला होते हैं वो राइटिंग में क्यों नहीं आते? तो हम बगैर राइटिंग को नहीं मानेंगे, हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। हमारा बोर्ड सुप्रीम है, हमारे बोर्ड की जो रेजोल्यूशन है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। रह गई बात, अभी वक्त कम है, चूंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है, अभी अजान होने वाली है, तो ये सुन ले बात कि इस वक्त 2 सियासत हैं। एक सियासत कराची डाक लेबर बोर्ड बचाओ वाली, एक सियासत शुरू हो रही है इलेक्शन वाली। इसके ऊपर नजर रखना आपका काम है कि कौन लोग हैं वो जो इलेक्शन KDLB बचाने वाली सियासत कर रहे हैं, जिसके अंदर सब कुछ जलने का खतरा मौजूद है, हमारे सीबीआई खत्म होने का खदशा मौजूद है। एक बार नहीं 1000 बार हमसे सीबीआई चली जाए, खुदा की कसम इस KDLB को बचाने वाली सियासत को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन की सियासत करने वालों को इलेक्शन मुबारक हो। अगर ये इदारा होगा, अगर ये बिल्डिंग होगी, अगर ये खूबसूरत निजाम कायम होगा तो इलेक्शन भी होगा, हम लड़ेंगे भी। हार या जीत ये नसीब का हिस्सा होती है। रह गई बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार जूनियरों को बचाने की पॉलिसी कर रहे हैं ये लोग। हमारे सीनियर साथी बहुत बहस करते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जूनियर को बचाने के चक्कर में है। मैंने पहले भी कहा था, हमारे सदर साहब ने, हमारी पूरी टीम ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बार कि हमारे लिए जूनियर एक आंख है सीधी और उल्टी आंख जूनियर है, हमारे लिए दोनों आंखें बराबर है। और 2 साल से ये साजिशें चल रही है। आप तमाम साथी इस बात के गवाह हो कि 2 साल से ये जद्दोजहद चल रही है। बहुत से लोग ये कह रहे थे, या आप गवाही लोगे कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सीबीआई ड्रामा कर रही है। ये बात हकीकत है ना? हाथ उठाओ, ये बात सही है ना? आज तमाम यूनियनों को इस स्टेज के ऊपर खड़े होना इस बात की दलील है कि कुछ भी नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ खतरे के अंदर है। लेकिन अगर हमारा इत्तेफाक, हमारा इत्तेहाद, चाहे वो हुसैन बादशाह हमारी क़यादत करे, या वो सईद भाई हमारी क़यादत करे, या रज़ाक मेमन भाई हमारी क़यादत करे, इस डाक लेबर बोर्ड को बचाने के लिए अल्लाह को गवाह बना के हम बात करते हैं कि हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। अभी ये वक्त नहीं है ना इत्तेफाकी का, अभी ये वक्त नहीं है। हम किसी का मोहरा ना बने, हम किसी को अपना कंधा फराम ना करें
کہ ابھی ہم اس سے یہ کر رہے ہیں یا ابھی ہم اس سے وہ کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی ایک تھے, ہم کل بھی ایک ہوں گے, ہم آنے والے کل بھی انشاءاللہ ہم ایک ہو کے دکھائیں گے. یہ ہمارا جو ایک ہونا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک یہ ادارہ قائم ہے. جس طرح ہمیں بکھرنے کی کوشش کی گئی, جس طرح ہمیں سب کو توڑنے کی کوشش کی گئی, ہمیں الگ الگ کرنے کی سازشیں کی گئی, اس دن یاد رکھو نہ میں بچوں گا نہ آپ بچو گے. میں خصوصاً ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو مزدوروں کے اندر درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوگا, بلکہ وہ لوگ اس مزدوروں کو بھی پتا ہے کہ وہی لوگ ادارے KBD کے اور کچھ افسرانوں کے ایجنٹ کے کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ ورکر ہو, یہاں ورکر کے لیے کھڑے ہو جائے, اپنے حقوق کے لیے لڑے, میدان عمل میں آئے اور مقابلہ کر کے ڈرنے کی کوشش نہ ڈرے. آپ کو شاید کوئی ڈر بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ انتظامیہ کی دلالی کر رہے ہیں. میں KBD کے ان افسران کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے سازشیں ہیں, آپ کی تمام سازشیں بے نقاب ہو چکے ہیں, اور جب بھی کوئی وفد باہر سے آتا ہے پورٹ میں, اس وفد میں یہی لوگ شامل ہوتے ہیں, KGDL کے لوگ, KBD کے انتظامیہ کے لوگ, اور کراچی ڈاک لیبر بورڈ کا کوئی بندوبست بھی نہیں ہوتا ہے. لہذا چاہیے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پورٹ میں وزٹ کرنا ہے, آپ نے پورٹ میں جانا ہے, تو ڈاک لیبر بورڈ کا انتظامیہ اور ڈاک لیبر بورڈ کی CBA کو آن بورڈ لیا جائے. لیکن یہاں یہ ایسا نہیں ہوتا. جب یہ لوگ جاتے ہیں, باہر کے لوگوں کو ڈاک ورکر کے متعلق کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے. وہاں جو برے شکل ہوتا ہے, یہ لوگ ڈاک لیبر بورڈ کی تصویر کو بری شکل میں پیش کرتے ہیں. اگر اس انتظامیہ کے لوگ, کراچی ڈاک لیبر بورڈ کی CBA کے نمائندے اس وفد کے ساتھ ہو, اگر یہ غلط بات کریں گے تو وہ ان کو پتہ چلے گا. میرے ساتھیوں, پچھلے دنوں پہ چیئرمین صاحب نے کراچی ڈاک لیبر بورڈ کے 100 اعظم میمن کو فون کیا کہ چینی کے جہاز پہ کراچی ڈاک لیبر بورڈ نے کام بند کیا ہے, اور آپ پوری طور پہ جہاز پہ پہنچ کر حالات دیکھیں. مجھے 100 نے فون کیا کہ داؤد آپ پہ فوراً اس جہاز پہ پہنچ جائے. لیکن جب میں گیا وہاں ہم نے حالات دیکھے, ہمارے ڈاک ورکروں نے باقاعدہ اچھی طرح جو ہے انہوں نے جولیاں 70 بیگ کے جولیاں بنے ہوئے تھے, اور وہاں ٹولی موجود نہیں تھا. تو میں نے اعظم میمن اور KGDL کے لوگوں کو بتایا کہ ٹرک بھرنا ڈاک ورکر کا کام نہیں ہے. ڈاک ورکر نے یہ جولی بھرا ہے, ہمارے ورکر یہاں موجود ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی TCP نے وزیر اعظم کو فون کر کے ڈاک لیبر بورڈ کو بدنام کرنے کی کوشش کی. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پورٹ پر کوئی بھی بندہ اگر وزٹ کرے, اس میں ڈاک لیبر بورڈ کے لوگ ہونے چاہیے. اور میں حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں, یہ ہماری روزی ہے, ہم اپنے روزی ایسے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. ہم دیگر مزدور یونینوں کو, مزدور تنظیموں کو اکٹھا کریں گے, اور اگر ڈاک لیبر بورڈ کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا تو ہم اس کو بالکل نہیں مانیں گے, اور تمام مزدوروں سے مل کر ایک احتجاجی تحریک چلائیں گے, چاہے ہمارے جانوں کی نذرانی کیوں پیش نہ ہو. میرے عزیز دوستو,
हम आईनों से भी रब्ता करेंगे, हम ITF से भी रब्ता करेंगे, हम कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस मजदूरों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की और कोई फैसला मुसल्लत करने की कोशिश की तो इस डाक लेबर बोर्ड की बुनियादों में शहीदों का खून शामिल है, फिर हमें मार दिया जाए, इस जिंदगी से मरना ही बेहतर है। TSN डिजिटल आपकी खबरों की दुनिया, सियासत, मईशत, आलमी हालात और अहम वाक़यात की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखें TSN डिजिटल और रही हर लम्हा बाखबर।